راولپنڈی میں موجود ہیں علیمہ خان صاحبہ، یہاں پہ تشریف لے کے آئی ہیں۔ علیمہ صاحبہ پہلے بتائیے گا کس کیس میں یہاں پہ آپ تشریف لے کے آئی ہیں اور کیا بنا اس کیس کا؟ نہیں، ایک تو وہ جو میری ٹریولنگ کا تھا اس کے لیے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ ATC سے بھی اپروول لیں، تو اب یہ کارروائی اس وقت یہاں پہ شروع کروائی ہے۔ ایک اپلیکیشن دی ہے لیگل، ہمارا ادھر کیس چل رہا ہے 7 کا بعد کو، اس میں اپلیکیشن پہ بھی آرگومنٹس ہونے نوٹس لیگل کیس کی میڈم آئی تھیں آج۔ آپا یہ بتائیے گا کل پرسوں سے جو ہے نا بڑی خبریں چل رہی ہیں مذاکرات کی، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کسی کو مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیں اور شہباز شریف حکومت سے مذاکرات کریں، کوئی اس طرح کی کوئی خبریں ہیں؟ میں نے گوہر صاحب سے بات کی تھی، کیونکہ عمران خان نے ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو گوہر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے، تو اب میرے خیال میں یہ غلط خبر چل رہی ہے کہ مذاکرات کریں شہباز شریف سے کس چیز کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا تھا، پتہ نہیں مجھے کوئی کنفیوژن ہی ہے، وہ گوہر صاحب بھی کلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بات ان کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف سے کیا مذاکرات کریں گے میڈم 26ویں ترمیم ریپیل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اگر جی 26ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ختم کیسے کرتے ہیں؟ ختم تو دیکھیں اسمبلی سے ہوگی، نیشنل اسمبلی سے ہو سکتی ہے، اور دوسرا کورٹ میں دیکھیں اصل میں تو ہمارا جو ویو ہے PTI کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے جو کیسز لگے ہوئے سپریم کورٹ میں ان کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے اور ان کیسز میں اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے، یہ عدلیہ کے جو عدلیہ کی آزادی ہے یہ اس پہ حملہ ہے، یہ اور ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس کا امینڈمنٹس کا دیکھیے ایک تو طریقہ کار یہ کہ اسمبلی میں جائیں، اسمبلی کے حوالے سے خان صاحب کی بڑی جینوئن کنسرن ہے، یہ تو اسمبلی جیلی ہے، یہ تو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو 17 سیٹوں والے انہوں نے بیٹھ کے اٹھا کے امینڈمنٹس کر دیں، تو ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اسمبلی میں جا کے اگر جینوئن جو مینڈیٹ ہے، جو لوگ جیتے ہیں وہ لوگ آئیں، وہ اس پہ ووٹنگ کریں اور اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ سیکنڈلی سپریم کورٹ بھی آپشن ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جو بنیادی بات ہے جو بہت اہم بات ہے، دیکھیے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کریشن ہے 26th امینڈمنٹ کا۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ نو باڈی کین بی جج آف ہز کاز، اب وہ خود اس ترمیم کی کریشن ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہ تو یہ نہیں سن سکتا۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ کار ہے جو سپریم کورٹ تھی اس وقت، یہ نئے ججز سے پہلے، نئے ججز کے آنے سے پہلے اس سپریم کورٹ پہ مبنی ججز کا فل بینچ بنایا جائے، وہ فل بینچ اس کیس کو سنے اور ڈیسائیڈ کرے، یہ سب سے بہتر طریقہ اور قانون کے مطابق طریقہ ہے، کیونکہ باقی ججز بھی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے، تو وہ خود سے کس طرح فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کا میرا خیال ہے اس کیس کی ہیئرنگ کرنا ان اکارڈنس ود لا اور پرنسپلز نہیں ہے۔ آپا یہ بھی کل سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے نا بیرسٹر فیصل نے، کہ اگر گوہر صاحب بات کرنا چاہیں شہباز شریف سے، اور وہ 2 چیزیں کر سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، ایک کہ 26ویں ترمیم ختم کرو کیونکہ فارم 47 نے کیا، اور دوسرا سیٹیں واپس کر دو۔ مجھے تو نہیں اور سمجھ آتی کیا بات ہو سکتی ہے شہباز شریف کی حکومت سے۔ تو اس وقت تو جو سارے کیسز ہیں اس پہ بہت اثرات ہوئے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انصاف کا نظام اس 26ویں ترمیم نے بالکل ہی دفن کر دیا ہے، پہلے بھی اس کو اصلاحات کی ضرورت تھی لیکن اب تو بالکل ہی اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ سپریم کورٹ کا راستہ لینے، لیکن یہ کس کے پاس جائیں گے لے کر کیس، کیونکہ یہ تو 26ویں ترمیم والا کورٹ ہے، تو آگے لوگ کہاں سے انصاف لینے جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ جب تک یہ 26ویں ترمیم ختم نہیں ہوتی، ججز کو اپنے جو ان کو انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس نہیں کیا جاتا، تب تک پاکستانیوں کو بھول جانا چاہیے انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے۔ میڈم 5 ججز نے جو سپریم کورٹ کو لکھا ہے، ان کے جو ہے کل ان کے نوٹ میں یہ بھی تھا کہ جب مشکل وقت تھا تو ہمارا نام یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ 5 ججز جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے انصاف کے لیے۔ ان 5 ججز کے بارے میں کیا کہیں گی جو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ کل 5 کا جو ہے وہ سائن۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں تو کہوں گی کہ پاکستان کے سارے ججز کھڑے ہو جائیں اور انصاف، تاکہ وہ سب کا نام تاریخ میں آئے، کیونکہ یاد رکھیں آپ امر بن معروف کیا، آپ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو،
کہ آپ نہیں کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو کھڑا ہوگا وہ بھی یاد رکھا جائے گا، جو نہیں کھڑا وہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ نے اس وقت ان لوگوں نے، سارے ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے تاریخ میں سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا آپ نے اپنے انصاف کے نظام کو دفن کرنے میں حصہ لینے والے ججز مانے جانا ہے۔ اور سورہ نساء کی 135ویں جو آیت ہے نا، وہ میرے خیال میں یہاں باہر لگا لینی چاہیے، اور آپ سارے میرے خیال میں اب ہم اس کو یہ ذرا پروموٹ کرتے ہیں، ججز کو سناتے ہیں، تاکہ یہ آئندہ کے لیے ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت سزا ہے اگر وہ انصاف نہ دے سکے۔ تو میڈم پھر آپ کیا دیکھ رہی ہیں، یہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے جو کہ 26ویں ترمیم کی ہی نتیجہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جسٹس جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے بعد عامر سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس ہیں، ان کے بعد بھی پی ٹی آئی ابھی تک یہی رلائے کر رہی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اور وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، حالانکہ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ ایک قسم کا قتل ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کورٹس میں نہیں جائیں گے انصاف کے لیے تو کہاں جائیں؟ آپ بتا دیں، ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میم اتنی بڑی پارٹی ہے، سڑکوں پہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں، مزاحمت ہوئی تھی تو آپ کی جو ہے وہ اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عدلیہ میں اصلاحات کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری بہت ریزرویشنز ہیں، ایشوز ہیں، لیکن ہم نے بارہا عدالتوں میں جانا ہے انصاف کے لیے، اور باقی جہاں تک روڈز پہ جانے کا ایشو ہے یا جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جہاں پہ احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، وہ تو قانونی اور آئینی حق ہے، وہ تو کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیصل ملک صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب کے کتنے کیسز اے ٹی سی میں ابھی لگے ہوئے ہیں، اور کل پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کیس لگا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیے، خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے 12 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک جی ایچ کیو کا کیس ہے جس میں 25 گواہان ہو چکے ہیں، اور باقی 11 کیسز میں نقول تقسیم ہوئی ہے، اور آگے ان میں فرد جرم وغیرہ لگنا ہے۔ تو کل پھر یہ کیسز فکس ہے، 9 مئی کے 12 کیسز ہیں۔ 9 مئی کے بعد جب خان صاحب نے پرامن احتجاج کی کال دی تو بے شمار ایف آئی آرز ان پہ کاٹ دے گی۔ 28 ستمبر کے علیحدہ کیسز ہیں خان صاحب پہ، 5 اکتوبر کے علیحدہ کیسز ہیں خان صاحب پہ، 24 سے 26 نومبر کے علیحدہ خان صاحب پہ کیسز ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو کیسز چل رہے ہیں وہ 12 کیسز ہیں 9 مئی کے، جن میں چلان آ چکا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں اے ٹی سی میں بھی، باقی عدالتوں میں 9 مئی کے کیسز بھی، سر کون سی بڑی رکاوٹ ہے کیسوں کے حوالے سے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کے کیسز اگر میرٹ پہ چلیں تو قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ججز فائل پہ موجود مواد کو دیکھیں، شہادت کو دیکھیں، تو خان صاحب کے کیسز میں تو خان صاحب کو تو ود ان ویکس ٹائم ان تمام کیسز میں بری ہو جانا چاہیے۔ بالکل بے بنیاد اور بوگس کیسز ہیں۔ اور ایک اور اہم بات میں کہنا چاہوں گا، خان صاحب نے بارہا ایک بات کی، اور وہ لیگل اینگل بھی اس کا ہے۔ لیگل اینگل کیا ہے؟ لیگل اینگل ایویڈنس کا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان تمام ایلیگیشنز کی یا ان تمام اکرنسز کی جو کہتے ہیں 9 مئی کے اکرنسز ہوئے ہیں، ان تمام کی سی سی ٹی وی فوٹیج لی جائے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے اس کو شہادت کا حصہ بنایا جائے، اس میں دیکھا جائے کون سے لوگ ہیں، کیا ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آگے پروسیڈ کیا جائے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی لاجیکل اور لیگل بات خان صاحب نے کی ہے، اور یہ بھی ہمارا مطالبہ بھی رہے گا ڈیورنگ ٹرائل۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا رکاوٹ ہے، میرا خیال ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق ہمت کر کے حوصلے سے انصاف کیا جائے تو خان صاحب فوراً باہر آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے یہاں پہ پیش ہوئی، اور اس کے بعد ابھی وہ واپس جا رہی ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔